وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے اصحاب کو جمع کر کر ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت سب سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہی ہوگا. ناظرین کرام، آج چونکہ 8 محرم الحرام ہے، اور انشاءاللہ آج میدان کربلا میں قمر بنی ہاشم حضرت سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کا کردار اور شہادت پہ گفتگو کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی بستے ہوں. بات یہ ناظرین کہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب ہی کا انتخاب ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے کاموں کے لیے چن لے، جسے چاہے اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجا کر اسے انتہائی ممتاز کر دے، جسے چاہے حب اہل بیت عطا کر دے، اور جسے چاہے اسے اہل بیت کا خادم بنا دے. آئیے مل کر ناظرین بہت ہی ادب کے ساتھ چلتے ہیں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جنہوں نے میدان کربلا میں اسلام کا پرچم کیا ہی تھاما کہ رہتی دنیا تک ان کے نام کے ساتھ علمدار لگ گیا. جو بھائی تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تھے، مگر ام البنین سلام اللہ علیہا کے نور نظر نے اپنی عظیم ماں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گھرانہ اہل بیت کی غلامی کو اپنا ایسا سرمایہ حیات بنایا کہ کبھی بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ آقا مولا امام کہہ کر پکارا کرتے تھے. جو ابو الفضل بھی ہیں، ابو قریہ بھی ہیں، سقائے اہل بیت بھی ہیں، قمر بنی ہاشم بھی ہیں، باب الحوائج بھی ہیں، العبد الصالح بھی ہیں، ثانی حیدر بھی ہیں، عاشق امام علی مقام بھی ہیں، اور فدائے امام علی مقام بھی ہیں، جنہیں دنیا سر جھکا کر انتہائی ادب سے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. اپنے آقا، اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے غازی عباس علیہ السلام ایمان و اخلاص، ادب و احترام، محبت و مودت، شجاعت و بہادری، استحکام و ثابت قدمی، عزم و استقلال، حوصلہ و فداکاری، قربانی و جانثاری، اور سب سے بڑھ کر ایثار و وفاداری کی بہترین دلیل بھی ہیں، اور ان کی ان بلندیوں پر تشریف فرما ہے جس کی مثال بھی مثالوں میں ناظرین نہیں ملتی. جو فضل و کمال میں، قوت و جلال میں اپنی مثال آپ ہیں، جنہیں پوری کائنات شہنشاہ وفا کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. یعنی یوں کہیے کہ ذو و شیشے میں کہاں، جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے. جو ایک لشکر کے علمدار نہیں تھے ناظرین، بلکہ مکتب شہداء کے سپرسالار اور مرتبہ شہادت کے تاجدار بھی ہیں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے مودت کا عالم دیکھیے ناظرین کہ دنیا میں تشریف لائیں، مگر اس وقت تک اپنی آنکھیں نہ کھولیں جب تک کہ آپ کے بھائی، آپ کے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنے دستے مبارک میں نہ لے لیں. یعنی پہلا دیدار غازی عباس علیہ السلام نے اپنے آقا کے مبارک چہرے کا کیا. یعنی اب یوں سمجھے ناظرین کہ ایسا کیوں نہ ہوتا، یعنی میں سوال کر رہا ہوں ایسا کیوں نہ ہوتا جن کی رگوں میں اس مبارک ہستی کا مبارک خون روا دواں ہو، جو اپنی ولادت پر چشمان مبارک اس وقت تک نہ کھولیں جب تک کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لیں. لہٰذا میرا عشق یہ کہتا ہے ناظرین کہ قدرت نے سب سے پہلے حضرت حسین علیہ السلام کے حسین چہرہ مبارک کا دیدار کرا کر یہ بتلا دیا کہ اب آپ کو اسی مبارک چہرے کو دیکھ کر جینا ہے، اور اسی مبارک چہرے کو دیکھ کر آپ نے کربلا میں اسی مبارک چہرے پر فدا ہونا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو بھیجے ہی صرف اور صرف کربلا کے لیے گئے تھے. ناظرین کرام، جن کا نام شیر خدا علی المرتضیٰ نے خود عباس رکھا ہو، جن کی تربیت خود مولا کائنات کی مبارک آغوش میں ہوئی ہو کہ فن سپاہگری، جنگی علوم، مانوی کمالات، مروجہ تمام اسلامی علوم اور معرف تمام جو ہے خصوصاً علم فقہ آپ کو مولا کائنات سے عطا ہوا، تو پھر وہ ایسے شیر کیوں نہ بنے کہ جن کو دیکھ کر دوسرے شیر گیدڑ کی طرح بھاگ جاتے تھے. اور پھر اس منظر پر ناظرین میدان کربلا آج بھی شاہد ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے یہ شیر حضرت عباس علیہ السلام جس
جس سمت بھی حملہ کیا کرتے تھے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے مولا عباس علیہ السلام کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت اور بے انتہا مودت تھی، مگر یہ مودت ناظرین عقیدت کے سانچے میں ڈھل کر ایسی غلامی کا چولا پہنے ہوئی تھی کہ ادب و وفا کا کوئی ایسا رنگ نہیں تھا جو حضرت عباس علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں اختیار نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا پورا میدان ناظرین چچا عباس کے نام سے گونجتا رہا کہ کوئی ایسی خدمت نہیں جو انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی نہ کی ہو، کہ کوئی ایسی قربانی نہ تھی ناظرین جو انہوں نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر پیش نہ کی ہو۔ جانثاری، وفا، ایثار کی وہ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر تاریخ بشریت میں نہیں مل سکتی، کہ آج 1400 کم و بیش 1400 برس کے بعد بھی نام عباس وفا کا، ایثار کا، قربانی کا مکمل طور پہ استعارہ بن چکا ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام نے جس عزم و حوصلہ، شجاعت و بہادری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، کسی زبان میں ناظرین میں دعوے سے کہتا ہوں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے بیان کا حق ادا کر سکے، اور کسی قلم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو قلم بند کر سکے۔ بس کوشش کریں گے آج ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کریں تاکہ کل بروز محشر یہی ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب، ممتاز ظالم دین، بہت عرصے کے بعد تشریف لائے، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز ظالم دین جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز ظالم دین جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شہنشاہ وفا کا تذکرہ پاک ہے، کیا ہی شان ہے اور کیا ہی بات ہے۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام، بنیادی تعارف سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے آئیڈیلز میں سے اور قابل تقلید ہستیوں میں سے سر فہرست ابو الفضل باب الحوائج حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی معطر اور معمبر زندگی کا ایک ایک پہلو پوری امت مسلمہ کے لیے روشنی اور روشنی ہے۔ اللہ۔ اگر ہم آپ کے خاندان کی نسبت کو ہی ملحوظ رکھیں تو اس میں بھی بڑا گہرا سبق ہے۔ اللہ۔ میں ہر بات کو چاہوں گا کہ ریلیٹ کروں عہد حاضر کی فیملیز کے ساتھ۔ جناب بتائیے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حضرت سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد حضرت علی نے چاہا کہ میں نکاح کروں۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ حکم بھی تھا، بچوں کی پرورش بھی تھی، درست، بہت سارے معاملات تھے۔ درست۔ اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ درست۔ حضرت عقیل خاندانی نسب کے حوالے سے جو علم الانساب ہے اس میں بدرجہ کمال صلاحیت اور ملکہ رکھتے تھے، ایون کہ مسجد نبوی کے صحن میں لوگ آپ کے پاس بیٹھ کر علم الانساب سیکھا بھی کرتے تھے۔ درست، ٹھیک۔ حضرت عقیل نے حضرت علی کی رائے سنی۔ آج جو رشتہ جوڑنے سے قبل پیش نظر رکھا جاتا ہے وہ دوسرے خاندان کی دولت، ان کی جائیدادوں، ان کے ظاہری منصب اور مرتبے کو دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں، لیکن مولا علی نے رشتے کے انتخاب سے قبل جو وصف اور جو اوصاف خاندان میں تلاش کرنے کا حضرت عقیل سے فرمایا وہ یہ تھے کہ وہ سخی ہوں، بہادر ہوں، صاحبان کردار ہوں، خوش نما سیرت کے حامل ہوں، ایسا خاندان ڈھونڈتے۔ ایسا خاندان، ایسی خاتون سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عقیل نے خاندان بنو کلاب میں سے حضرت حزام کی بیٹی حضرت ام البنین کے لیے رشتے کا فرمایا۔ رشتہ جب بھیجا گیا اس خاندان نے اپنے لیے فخر اور مایہ افتخار سمجھا کہ مولا کائنات کا رشتہ ہمارے یہاں ہے۔ انہوں نے دل اور چشم کے ساتھ رشتہ قبول کیا۔ ام البنین اس خاندان میں تشریف لے آئیں۔ اچھا، اب جب سیدہ ام البنین تشریف لائیں تو انہوں نے جب اس گھر میں قدم رکھا
تو سب سے پہلے دروازے پر بوسہ دیا اللہ، اور اندر تشریف لائیں. تو وہاں آپ نے جو بات کی ہے اس بات کو آج ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو اپنے سے بڑے کی رسپیکٹ کے حوالے سے بھی ایک سبق آموز پہلو سمجھنا کیا چاہیے. خوبصورت بات ہے. اللہ، حضرت سیدہ ام البنین فرمانے لگی، حالانکہ مولا علی کی بیوی ہے نا، بالکل ٹھیک، بیوی ہونے کے لحاظ سے ان کے بھی حقوق ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن عاجزی انکساری کا اپنا ایک رنگ ہوتا اللہ اکبر، ہے. جب عاجزی ہو تو وہاں مقابلہ بازی نہیں کیا خوبصورت. اور یہی ادب منتقل ہوا اولاد میں. منتقل. حضرت ام البنین فرمانے لگیں کہ میں اس گھر میں کنیز کی حیثیت سے آئی، اللہ اکبر، اس گھر کی ملکہ، اس گھر کی اصل مالکہ وہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ ہی ہیں. اللہ. اور دوسری بات فرمائی کہ میری خواہش ہے مجھے اس گھر میں فاطمہ نہ کہا جائے. اللہ اکبر. تو مولا علی نے پھر ام البنین آپ کی کنیت تجویز فرما دی، تو اس نسبت سے آپ کو ام البنین کہا جانے لگا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ کہیں لفظ فاطمہ آنے سے حسنین کریمین کے دل پر ملال نہ گزرے اور انہیں اپنی والدہ محترمہ کی یاد نہ آ جائے. یہاں پہ ایک بات مجھے جو آپ نے فرمائی، میں چاہتا ہوں اس بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہوئے بھی چلیں. جو میں نے ابتدا میں بات کی، اور ظاہر ہے یہی بات زبان زد عام ہے کہ مولا عباس نے کبھی بھی امام علی مقام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کر پکارا. ایسا ہی ہے. اور یہ جو کنسیپٹ ہے بالکل ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ والدہ کی طرف سے ودیت ہوا کہ وہ خود کنیز بن کے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، اور اولادیں بھی جو ہے غلام بن کے امام علی مقام کے سامنے نظر آتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ کی تربیت اور ان کے عمل کے بغیر یہ ممکن. اللہ اکبر. سیدہ ام البنین کا کلیدی رول ہے. اللہ. اچھا، ایک تو دیکھیں ام البنین نے سیدہ فاطمہ زہرا کی رسپیکٹ کی، اس میں ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے ٹھیک کہ جب آپ کسی گھر میں بیاہ کر آ جائیں، وہاں اس گھر میں اگر کوئی بڑی بہو ہے، کوئی بڑی بہن ہے، کوئی بڑی خاتون ہے، تو آپ اس کے ساتھ اپنا تقابل نہ کریں، بلکہ اس کی رسپیکٹ اور عزت کی طرف جائیں. گھر بھی ایک بیلنس رہے گا، رشتوں کا تقدس بھی رہے گا، اور گھر کا سکون بھی قائم رہے گا. اللہ اللہ. اچھا، سیدنا عباس کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کے دیگر برادران حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم. اللہ 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 اللہ. اب ان چاروں شہزادوں کی تربیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ بھی حضرت حسنین کریمین کو بھائی نہیں کہتے، اپنے آقا اور سردار کہتے ہیں. لیکن اس میں ایک بات میں اور کہوں، یہ حضرات چاروں برادران تو بھائی نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے، لیکن حسنین کریمین کی عطا دیکھیں، وہ انہیں بھائی فرماتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کمی نہ کی، انہوں نے عاجزی اور ان کے مرتبے کے پیش نظر اپنا بھائی نہ کہا، ان کے آگے جھکے رہے، سر جھکائے رکھا، ان کے حکم کی تعمیل اس طرح کی جیسے غلام اپنے آقا کی کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے بھائی ہونے والے حق سے، یا بھائی ہونے والی محبت سے، یا بھائی کی جو چاہت ہوتی ہے، یا بھائی کا جو قرب ہوتا ہے، یا بھائی کی وجہ سے جو اپنائیت ہوتی ہے، اس سے ان کو محروم نہ رکھا. ان کو وہی رسپیکٹ دی، وہی عزت دی جو ایک بھائی کو دیا کرتا ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے تو یہ کہ ظاہر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی طرف سے خاص طور پہ جب ماں کا رویہ یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کنیز بنا کے پیش کریں، تو ظاہر ہے پھر بچوں کا رویہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں. اور سمجھتے نہیں بلکہ ثابت کیا. حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے ثابت کیا، یعنی بچپن سے لے کر آپ کی شہادت تک کی پوری زندگی جو ہے آپ غلاموں کی طرح آپ نے گزاری بالکل، اور اس غلامی کو آپ نے فخر سمجھ کے محسوس کیا. اب آپ علیہ السلام کی کچھ القابات ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنے حسین سے القابات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رفتوں سے آپ کو نوازا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ جنید بھائی، حضرت سیدنا مولا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی ملٹی ڈائمنشنل شخصیت ہے، ایسی جہتیں ہیں آپ کی حیات طیبہ کی کہ یہ عکاسی جو مطلب آپ کے کثیر القابات ہیں، یہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر اوصاف حمیدہ سے نوازا. اللہ. یہ ناموں کا کثیر ہونا یا القاب کا یا کہہ لیجیے کہ کنایا جو کنیت ہوتی ہے ان کا کثرت سے ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے. اور ہر لقب جو ہے وہ اپنی جگہ ایک کائنات ہے. جی بالکل ہے، اور ایک ایسا کہہ لیجیے کہ آپ کی ذات کے ساتھ لاحقہ بن گیا وہ آپ کے نام کا کہ لوگ آپ کے نام کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں. ایسے ہے وہ لقب، لیکن اس کے نام کا حصہ آپ کو جو ہے وہ بنا دیا گیا.
اور اس میں اگر سب سے پہلے آپ کی کنیت کی بات کی جائے تو ابو الفضل آپ کی کنیت، اور دوسرا ابو القرابہ جو ہے وہ آپ کی کنیت جو ہے. اب وجوہات بھی آپ نے بتانی ہے کہ یہ کنیت کی وجہ کیا ہے. ابو الفضل کی ایک تو وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے کسی شہزادے کا جو ہے وہ کنیت یا نام جو ہے مطلب وہ فضل تھا، یا پھر یہ کہ آپ چونکہ کثیر محامد و محاسن کی حامل شخصیت تھے، اس وجہ سے بہت زیادہ فضل اور بہت زیادہ کرم اور بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ کمال آپ کی ذات کے اندر پایا جاتا تھا، اس وجہ سے بھی آپ کو ابو الفضل کہا گیا. ابو القرابہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اہل قرابت کے ساتھ جو محبت اور مودت کی مثال قائم کی وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے. اللہ آپ نے اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، مطلب چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کثیر العیال ہیں، مطلب کثیر آپ کے بیٹے ہیں، شہزادیاں ہیں، آپ نے ان سب کے ساتھ محبت کا، مودت کا، ادب کا ایسا تعلق رکھا کہ آپ کو ابو القرابہ کہا جانے لگا. اللہ. ابھی پھر دیکھیں کہ عمر مبارکہ صرف 14 برس کی ہے، اور 14 برس کی عمر میں آپ علم و فن اور کہہ لیجیے کہ تمام تر وہ جو سپاہ گری کے فنون ہیں ان کے اس درجہ کمال کو پہنچے کہ اہل مدینہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ثانی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہا کرتے، اور آپ کو ثانی علی بھی کہا جاتا. یہ صرف 14 برس کی عمر میں، صرف 14 برس کی عمر میں آپ اس لقب سے ملقب ہو چکے تھے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ ایک آپ کا بہت مشہور لقب جو ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے. قمر بنی ہاشم کے حوالے سے تو کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر دونوں شہزادے حسنین کریمین کی بات کی جائے، وہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادے ہیں، مگر شکل و صورت میں ان کا جو کہہ لیجیے کہ مماثلت ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. مگر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شبیہ ہے اور شکل و صورت ہے وہ ہو بہو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو ہے وہ ساتھ مماثلت رکھتے. یعنی یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ کبھی کبھی دھوکہ کھا جایا کرتے تھے، اللہ مطلب دیکھ کر کہ یہ حضرت عباس موجود ہیں یا حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ. بالکل ایسی، بالکل ایسی. بلکہ اس میں ایک اور بات میری تصریف فرمائیے گا، چونکہ مولا عباس کا قد جو ہے وہ طویل تھا، اور آپ جو مطلب آپ ماشاءاللہ بڑی زبردست جسامت کے حامل شخصیت تھے، تو جب آپ گھوڑے پر تشریف فرما ہوتے، گھوڑا بھی جو ہے بڑا طاقتور ہوتا، تو آپ جو ہے باقاعدہ آپ کی ٹانگیں، آپ کی جو ٹانگیں ہوتی تھیں وہ باقاعدہ جو ہے لکیریں بناتی بھی جاتی تھی، ایسے ہی ہوتا تھا زمین پر. اچھا، اب اس سے مراد یہ ہوئی کہ مولا کائنات کا بھی قد طویل تھا اگر مماثلت کے اعتبار سے ہم دیکھیں؟ یہ بتائیے ذرا. جی 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 یہ بالکل مطلب اگرچہ روایات میں تو زیادہ یہی آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا طویل قد نہیں تھا، لیکن بہرحال مطلب آپ کی جو کہہ لیجیے کہ شبیہ ہے اور مماثلت شکل و صورت میں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس. اچھا، بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں یہ القابات کے حوالے سے تھوڑا سا اور گفتگو. ایک تو یہ کہ آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، اور مزید ظاہر القابات پہ آپ بات کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات جو میں سمجھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں حضرت عباس علیہ السلام کو، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یعنی میں عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ آپ کو تیاری اپنے بھائی کے لیے کربلا کے لیے کیا گیا. اسی طرح سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے بھائی کے لیے تیار کیا گیا، آپ کو براٹ اپ، آپ کو جو کچھ بھی عطا ہو رہا ہے اسی لیے ہو رہا ہے کہ کربلا میں جا کے آپ نے یہ کام انجام دینا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، میں اسی جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا جس کی طرف آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ حضرت عباس کی جو جسامت تھی اور آپ کا حسن تھا اور خوبصورتی تھی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان العباس رجل وسیم جسیم یرکب الفرس المتہم ورجلہ تخطان فی الارض. یہی آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے خاندان کا یہ چراغ جب کسی طاقتور گھوڑے پہ بھی سوار ہوتا تھا، کسی فربا گھوڑے پہ، کمزور لاغر گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ کے دونوں قدم جو ہیں، قدمین آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ زمین پہ لکیر کھینچ رہی ہوتی تھی. اللہ رب العزت نے یہ شجاعت دے کر آپ کو بھیجا. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس نکاح کا مقصد یہ تھا کہ اس خاندان میں نکاح ہو جسے بھی اللہ نے شجاعت عطا فرمائی ہو. ہمارے ہاں عموماً کبھی یہ حسن بیان کرتے ہوئے یہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں ہستی کے بارے میں اہل بیت میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں سخاوت جو ہے وہ اپنے خاندان سے ملی، شجاعت فلاں خاندان سے ملی، اور فلاں خوبی جو ہے فلاں خاندان سے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کا جو اپنا خاندان ہے اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی. جو ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں بنو ثقیف سے آ گیا، فلاں بنو حوازن سے آ گیا، فلاں جہاں سے خوبی آ گئی، اللہ رب العزت نے یہ سارے اوصاف سرور کائنات کو عطا فرمائے تھے. آپ سے زیادہ شجاعت بھی کسی میں نہیں، آپ سے زیادہ حسن بھی کسی میں نہیں، آپ سے زیادہ سخاوت کسی میں نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان سب کا جامع حضرت عباس کو بنایا. اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تربیت ہی اس انداز سے کی گئی ہے کہ تاکہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام پہ وہ مشکل وقت آئے تو حضرت عباس آپ کے
ساتھ کھڑے ہوں بلکہ آپ کے قدموں میں ہوں، تاکہ اللہ رب العزت انہیں بھی عزت اور عظمت عطا فرمائے اور ان کے صدقے دنیا کو بھی پتہ چلے وفا کیا ہوتی ہے، اطاعت کیا ہوتی ہے، ایثار کسے کہا جاتا ہے، جان نثاری کسے کہا جاتا ہے۔ جنید بھائی اس پہ خطاب اور گفتگو تو ہو سکتی ہے کہ وفا کے کتنے معنی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال مجسم وفا بن کے حضرت عباس نے دکھایا ہے کہ آج اگر کوئی یونیورسٹی بنے نا جہاں صرف ڈگری وفا کی ملتی ہے تو اس کے وائس چانسلر حضرت عباس کو ہونا چاہیے۔ آپ نے بتایا ہے کہ بریدہ ہاتھوں کے ساتھ بھی کس طرح وفا کی جاتی ہے، انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو میں یہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تربیت ان ہاتھوں میں ہوئی ہے کہ آپ نے 14 سال اپنے والد گرامی کے قدموں میں گزارے، 26 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے خلیفہ ثالث کے دور میں، 14 سال اپنے والد گرامی کے ساتھ گزارے، 10 سال حضرت امام حسن کی امامت میں گزارے اور پھر 10-11 سال جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ تو جس کی تربیت مولا کائنات کر رہے ہوں، جس کی تربیت میں حسن پھر حضرت امام حسن نے پیدا کیا ہو اور پھر امام حسین نے اپنی سیرت کے ساتھ یہ بتایا ہو کہ عباس تجھے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، تو پھر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ اللہ کا انتخاب بن کے حضرت عباس آئے تھے۔ یہ علمدار بن علمدار ہیں، یہ صرف خود علمدار نہیں، ان کے والد گرامی بھی علمدار ہیں۔ ذرا خیبر کو دیکھیے میرے رسول نے کسے عطا فرمایا، تو یوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مولا کائنات شیر خدا یہ علمدار مصطفیٰ ہیں اور عباس یہ علمدار حسین ہیں۔ انہوں نے حسین کا پرچم اٹھایا ہے، انہوں نے مصطفیٰ کریم کا پرچم اٹھایا ہے، تو وہی تربیت آگے بڑھی۔ ایک دن حضرت مولا کائنات گھر تشریف لائے، بالکل بچپن ہے ابھی مولا عباس کا اور کسی کے وہم و گمان بھی نہیں کہ بعد میں کیا ہو سکتا ہے۔ گھر آئے اور آپ نے ام المؤمنین کو کہا کہ ذرا عباس کو لائیے۔ وہ عباس کو لائے تو سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، آپ نے ان کا چہرہ چوما، ماتھا چوما، پھر ان کے بازو اور کلائیاں باہر نکال کے انہیں چومنا شروع کر دیا۔ ایسی وارفتگی تھی اور ایسی وابستگی تھی کہ حضرت ام البنین کو بڑا عجیب محسوس ہوا، غیر معمولی انداز تھا۔ عرض کیا حضرت یہ کیا انداز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک راز ہے، تم نہیں جانتی اس حوالے سے، تم نہیں جانتی۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا کہ آپ بتائیے کیونکہ یہ معاملہ میرے سامنے ہو چکا ہے، میرا بھی تو بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ پھر بتایا وہ وقت آئے گا، مجھے مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے کہ حسین کی محبت میں عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے، تو آج میں ان بازوؤں سے محبت کر رہا ہوں۔ تو انہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، اسی لیے ایسی تربیت انہوں نے۔ ایک بات جو آپ فرما رہے پتا تھا، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے مفتی صاحب ابتدا میں بات فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے جو آپ کی والدہ محترمہ کا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا مولا کائنات کے عقد میں آنا، اور پھر وہی بات ہے مولا کائنات کے ایک ایسے گھرانے کو مانگنا جو شجاعت سے اور بہادری سے بھرپور ہو، یہ نگاہ مولا کائنات تو دیکھ رہی تھی کہ انہی کے عالم سے جو ہے وہ ایک آئیں گے، ایک عباس آئیں گے جن کو کربلا میں یہ کام کرنا۔ آخر میں بس چونکہ وقفے پہ جانا ہے، باب الحوائج ذرا سا لوگوں کو بتائیے، یہ جو لقب ہے یہ آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ جب بھی آپ غازی عباس کا نام آتا ہے باب الحوائج ساتھ کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ جی باب الحوائج یعنی آپ کی قربانیوں کے صدقے اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے در پہ حاضر ہونے والی کوئی بھی ذات کوئی بھی اپنی خواہش اور آرزو لے کر جائے تو رب کائنات اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ میں یہ ایک آدھا سے جملہ عرض کروں گا کہ یہ باب الحوائج حضرت عباس تو ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت میں سے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو باب الحوائج بنایا، جس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جائے میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے۔ غازی عباس سلمدار علیہ السلام، ظاہر ہے ان کی بارگاہ میں اس وقت ہم ہدایت پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہدایوں کے صدقے سے ہم پر بھی کرم فرمائے، اور جتنے لوگ اس وقت میرے ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں ان پہ بھی کرم فرمائے۔ اور ظاہر ہے جب تذکرہ آل کا ہوتا ہے تو پھر سرکار کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور سرکار کا تذکرہ ہوتا ہے تو درود پاک سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے مل کے ہم سب بہت ہی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پھر جب لوٹوں گا تو آپ نے ساتھ رہنے، مفتی صاحب نے آج ہمیں بتانا ہے آپ کو شہنشاہ وفا کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ناظرین، درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك
وبارك وسلم اللهم صل ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 8 محرم الحرام ہے. حضرت سیدنا غازی عباس سلمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایے پیش ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے ناظرین یہ غازی عباس سلمدار علیہ السلام وفا کا وہ سمبل ہیں. جیسا کہ ایک بات ابھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر کوئی یونیورسٹی ہوتی، سمبولکلی بات ہو رہی ہے، ظاہر کوئی یونیورسٹی ہوتی تو یقیناً اس کے وی سی غازی عباس سلمدار علیہ السلام ہوتے. کہ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، اسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت، علی کا خون زہرا کی دعا، مفتی صاحب آپ کی نظر ہے، علی کا خون زہرا کی دعا حسن کی چاہت، بنے ان سب سے جو مل کر اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں. لگائے جو بغیر دیکھ کے انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں. جو تھا شبیر کا خادم، آخری 2 مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں، کہ جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل اسے آقا اسے مولا اسے عباس. مفتی صاحب آئیے ذرا آپ وہ بتائیے لوگوں کو کہ کیا فرات، کہ جب آپ فرات پہ پانی لینے گئے تو خیال ان کا کہ جن کو پانی نہیں، میں پیاسا نہیں کہتا، میں سمجھتا ہوں یہ بے ادبی، ان کو کہ جن کو پانی نہیں پہنچا، کیا شمر کی امان کا جو ہے وہ آنا آپ کی طرف اور آپ کا دھتکارنا، اور کیا شب عاشور شہنشاہ وفا کا کھڑے ہو کر پہلے وفاؤں کا درس دینا، ذرا بتائیے. دیکھیں جنید بھائی، وفا ایک ایسی صفت ہے اس کے بغیر شخصیت بھی نامکمل ہے، اور انسان دوسروں کے لیے کبھی نفع بخش خیر آور نہیں بن سکتا. بے وفا انسان کبھی باوقار نہیں ہوتا، ہائے ہائے اسے کبھی سوسائٹی میں اچھی نظروں سے اور عزت سے نہیں دیکھا جاتا، اللہ اسے ایک گھٹیا انسان سمجھا اللہ. جاتا. ایک عام آدمی بھی وفا کے بغیر نامکمل ہے، تو جو شہنشاہ وفا ہے، جو امام قافلہ وفا ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا. میں یہاں پر تمہیداً یہ کہنا چاہوں گا، حضرت عبد المطلب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اعزا اولاد پر ترجیح دی، مقدم رکھا. حضرت ابو طالب نے اپنی ساری اولاد پر جناب رسول اللہ کو مقدم رکھا. اور حضرت ام البنین نے اپنے 4 بیٹوں پر حسنین کو مقدم رکھا. یہی وفا ڈلیور ہوئی ان کی اولاد میں. الولد سر لابی، اولاد ماں باپ کی اوصاف کا آئینہ ہوتا ہے. لوگ اولاد میں وہ دیکھتے ہیں جو حقیقت میں ماں باپ میں اللہ اللہ اللہ. تو جناب علی مرتضیٰ اور جناب ام البنین کی وفاؤں کا نچوڑ حضرت عباس میں آیا، اور وہ وفا جو تھی وہ حسنین کریمین کے لیے ہر لمحہ ساتھ کھڑی رہی. اللہ. کربلا میں دیکھیں، آپ نے شمر کی بات کی، رشتے کے حوالے سے خاندان میں ایک دور دراز کا رشتہ اس کے ساتھ تھا. ابن زیاد سے اس نے ایک امان نامہ تحریر کروا کر ایک شخص کے تھرو حضرت عباس تک پہنچایا. ایک روایت میں ہے کہ خود اس نے حضرت عباس کو بلایا اور ان سے بات کی اور سارا معاملات کے بارے میں کہا کہ حالات کچھ بھی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ چونکہ میرا ایک ریلیشن ہے خاندانی اعتبار سے، یہ دیکھیں امان لکھوا لایا. قطع کلام کی معذرت، مجھے یاد پڑتا ہے، شاید میں نے یہ بھی روایت پہ پڑھا تھا، جب شمر آیا ہے تو مولا عباس جا نہیں رہے تھے، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ جائیں، جا کر ذرا ملاقات کریں، شمر کیا کہتا ہے. بھی ہے کیونکہ امام کو تو آپ پر یقین تھا. ہائے 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 ہائے. اور دیکھیں جب حضرت عباس نے اس امان نامے کے بارے میں سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے امان نامے پر لعنت بھیجتا ہوں، اس پر تھوکتا بھی نہیں، میرے لیے اللہ کی امان کافی ہے. واپس تشریف لے آئے. حضرت امام حسین کو ساری بات سنائی، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عباس تم سے مجھے یہی توقع تھی. شب عاشور کو جب چراغ گل کیے گئے اور آپ نے تمام رفقائے سفر کو فرمایا کہ یہ لوگ دراصل مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگوں کو میری جانب سے کھلی اجازت ہے
میں نے اس لیے یہ روشنیاں بجھا دی ہیں تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر ممکن ہے آپ واپس نہ جا سکیں. آپ میں سے جو جانا چاہے, مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں, جا سکتا ہے. میں کل قیامت نانا سے اس کی سفارش کر کے شفاعت بھی کرواؤں گا, سفارش بھی کروں گا. اللہ, لیکن آپ چلے جائیں, اپنی جانیں بچا لیں. اچھا جناب, رات گزر گئی. حضرت امام حسین یہ فرما کر مصلی نماز پر عبادت میں مشغول ہو گئے. صبح کی روشنی میں دیکھا سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ. اور سب سے پہلے سب کی نمائندگی اور ترجمانی کرتے ہوئے جس نے گفتگو کی یہی شہنشاہ وفا تھے. اللہ. میں آپ یہیں بیٹھے ہوئے. تو حضرت عباس نے کہا کہ حضور, اس زندگی کو جی کر ہم نے کیا کرنا ہے اللہ 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 جو حضرت حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑنے کے نتیجے میں ملی ہو. لوگ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے نواسے کو کربلا میں تنہا چھوڑ آئے تھے. اللہ اکبر. ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ زندگی جی رہے. حضور, ہم ایسی زندگی کو قبول نہیں کرتے جو آپ کو تنہا چھوڑنے کے نتیجے میں ملی ہو. یہ دوسرا موقع تھا جس پر امام حسین نے پھر فرمایا کہ اے بھائی عباس, ہمیں آپ سے یہی توقع تھی. اللہ. یعنی امام حسین کی ساری توقعات جو ایک انسان دوسرے انسان سے رکھتا ہے کسی بھی رشتے کے اعتبار سے, وہ حضرت عباس سے بدرجہ کمال تھیں. اور حضرت عباس ان ساری توقعات پر پورا اتر کر ثابت کیا کہ جو مجھے شہنشاہ وفا کہہ رہے ہیں حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ہی بنایا ہے. اللہ اکبر. میں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی کتاب پڑھ رہا تھا کل. اس میں جملہ انہوں نے بڑا دلخراش لکھا اور میں اس جملے کو پڑھ کے میں کام کیا کہ جس وقت حضرت عباس علمدار علیہ السلام فرات پہنچے, کسی بھی طرح سے پہنچے, اور جب پانی آپ نے حاصل کر لیا تو آپ نے ایک چلو بھر پانی اس سوچ سے نہیں پیا کہ میں اگر پی لوں تو پھر وہ حق ادا نہیں ہوگا وفا کا, کیونکہ وہاں سب کے سب پانی کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے سنا, ایسا ہی تھا. اچھا, اس کے علاوہ حضرت عباس علمدار کی شخصیت میں اس خاندان کے ساتھ وفا اور بھی پہلوؤں کے اعتبار سے ہے. دیکھیں, وفا جہاں رشتے کے لحاظ سے ہوتی ہے وہیں وفا ہوتی ہے دین کے لحاظ سے. ایسے وفا ہوتی ہے قوم کے ساتھ, وفا ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کے. ہر اعتبار سے وفا میں امامت کا درجہ حضرت عباس علمدار کو حاصل. اب علامہ صاحب, اس میں ایک بات اور بھی ہے جو بڑی خاص ہے, اور اس پہلو پہ ذرا سا آپ نظر ڈالیے کہ مولا کائنات نے آپ کو جو ہے اپنا تلوار کیسے چلانی ہے یہ مولا کائنات سے سیکھا, تیر کیسے چلانا ہے مولا کائنات سے سیکھا, نیزہ کیسے چلانا ہے مولا کائنات سے سیکھا. شجاعت و بہادری کے سارے جوہر مولا کائنات نے آپ میں منتقل کر دیے. ذرا آپ کی شجاعت و بہادری اور جرت کے بارے میں ذرا بتائیے. جی ہاں, دیگر بہت سے اوصاف حمیدہ کے ساتھ ساتھ شجاعت و بہادری جو ہے وہ آپ کی ذات کا ایک ایسا وصف نمایاں ہے کہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں یہ ہمیں غالب نظر آتا ہے. وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور خلافت میں مختلف کہہ لیجیے کہ مہمات ہوں, اس میں آپ پیش نظر آتے ہیں. حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ دور مختصر جو گزرا اس میں ہو, یا پھر اس کے بعد پھر یہ جو کربلا کا معاملہ ہے 61 ہجری میں آپ کی عمر مبارکہ اس وقت جو ہے وہ صرف 34 برس ہے, اور اس 34 برس میں وہ تربیت کا وہ سارا کا سارا جو کہہ لیجیے کہ نصاب آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے 14 برس 10 برس حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور 10 برس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس سب کا جو کہہ لیجیے کہ ایک نچوڑ تھا, اس کا پورا آپ نے ایک شجاعت کا, جرت کا, بہادری کا, غیرت کا جو مظاہرہ ہے وہ میدان کربلا میں فرمایا ہے. اچھا, روایتیں کہتی ہیں کہ آپ جس سمت بڑھتے تھے یزیدی لشکر جو چھڑ جاتا تھا, بھاگ جاتا تھا. یعنی وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مورال ہوتا ہے, ایک مورال ہوتا ہے, وہ مورال آپ ہی کی وجہ سے قائم تھا جب تک آپ موجود رہے. ایسے ہی تھا جی. میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیبت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف جو ہے وہ صورت دیکھ کے جو اشقیاء کی صفیں تھیں ان کے اندر انتشار پیدا ہو جاتا تھا, اور وہ مطلب بھاگ دوڑ نکل جاتے تھے. جب آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سقائے کربلا ہیں, سقائے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ جب مشکیزہ لے کے پانی لینے کے لیے پہنچتے ہیں تو اس دریائے فرات پر 4000 اشقیاء جو ہیں ان کی وہاں پر ڈیوٹی لگائی گئی. عمر بن حجاج کی قیادت. 4000 کے لشکر کو آپ نے پچھاڑا, ان میں سے بہت سو کو واصل جہنم کیا, اور ان کو ہٹا کے آپ جو ہے وہ مشکیزہ لے کے پانی لینے تک پہنچے.
اور پانی نہ صرف مطلب وہاں سے آپ نے بھرا لے کے وہاں سے نکلے، اور رستے میں بھی آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ مطلب روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و شجاعت اور بہادری کا وہ تمام تر کہہ لیجیے کہ جو آپ نے فنون سیکھے تھے ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اشقیاء کے صفوں کو چیرتے ہوئے آپ پانی لے کے نکل رہے ہیں. پھر آپ کا پہلا دایاں بازو جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، آپ بائیں بازو پہ اپنا جو مشکیزہ اس کو لیتے ہیں اور اسی سے تلوار بھی چلا رہے ہیں، پھر بایاں بازو شہید ہوتا ہے، پھر آپ وہ مشکیزہ اپنے جو ہے وہ دانتوں سے پکڑ کے کسی طریقے سے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات ذرا علامہ صاحب اور بتائیے، جو آخری شب عاشور جس وقت حملہ کرنے کی جو ہے انہوں نے جرت کی تھی یزیدیوں نے، ایک مکالمے کے لیے آپ کو بھیجا تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہ جا کے معلوم کرو کہ اس وقت جو ہے وہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں شور بپا ہوا ہے. تو غازی عباس علمدار علیہ السلام جو ہیں وہ مکالمہ کر کے آئے تھے، اور تاریخ میں ظاہر لکھا تو اسی طرح کہ مہلت مانگی گئی، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ مہلت مانگی نہیں تھی، مہلت دی تھی. مہلت لی تو اس لیے تھی کہ ہمیں نمازیں ادا کرنی ہیں، ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اور مہلت دی اس لیے تھی کہ اب بھی پہچان لو کہ کیا معاملہ ہے. وہاں بھی نمائندہ غازی عباس ہی تھے، کوئی اور نہیں تھا. جی بالکل. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فراست میں اور تدبر و جو فراست ہے اور فہم ہے اس کے اندر آپ کو ایسا کمال حاصل تھا کہ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کسی اور کے پاس اس درجہ کا نہیں. آپ فقیہ اہل بیت بھی ہیں، اور مطلب آپ کا جو وصف علم و فن کے حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ جو کہ باب العلم ہیں ان سے جو آپ نے حاصل کیا، اکتساب فیض کیا، اس کا ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ کی ذات میں ہمیں جو نمایاں وصف نظر آتا ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے بات مکمل. جی بالکل، جس کے مطلب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ہی نمائندہ بنا کے مذاکرات کے لیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، شہادت حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام. جنید بھائی، ان سارے بھائیوں کی تربیت جو مولا کائنات کی طرف سے ہوئی تھی وہ حضرت امام حسین کے ساتھ وفا کرنے کے لیے. حضرت محمد بن حنفیہ کو کسی نے کہا تھا کہ جب بھی ہم جنگوں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو مولا کائنات مشکل جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت امام حسن اور حسین ظاہراً یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی مشکلات میں نہیں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب محمد بن حنفیہ نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا، وہ کہنے لگے دراصل حضرت امام حسن اور حسین وہ میرے والد گرامی کی آنکھیں ہیں اور میں ان کے ہاتھ ہوں، اور جب کوئی آنکھوں کی طرف حملہ کرتا ہے تو پھر ہاتھ ہی اس کا دفاع کرتے ہیں. تو محمد بن حنفیہ ہوں یا حضرت عباس علمدار ہوں، انہوں نے ہاتھ بن کر دفاع کیا، اسی لیے تو پھر ہاتھ کاٹے نا انہوں نے امام حسین تک پہنچنے کے لیے. تو جو شہادت کا سارا واقعہ ہے بڑا دلدوز واقعہ ہے، یقیناً زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اسے بیان کر سکیں، لیکن جب حضرت عباس نے یہ اجازت مانگی، مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم تو میرے علمدار ہو، انت صاحب لوائی، تیرے ہاتھ میں میرا جھنڈا ہے، فَإِذَا مَدَيْتَ تَفَرَّقَ عَسْكَرِي، اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر تو میرا لشکر جو منتشر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت، قطع ایک ذرا یہ سب سننے والوں کے لیے، یعنی آپ کی شہادت سے پہلے سب سے پہلے آپ کے جو رفقا ہیں وہ شہید ہوئے، شہید ہو گئے. اس کے بعد بنو ہاشم کے جتنے بھی چاند تھے وہ شہید ہوئے. اب آخر میں باری مولا عباس علیہ السلام کی ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. ایسا ہی جی اب بتائیے. تو حضرت عباس نے جب اجازت مانگی تو آپ نے پہلے اجازت نہیں دی. میں جلدی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پھر آپ نے عرض کیا حضرت کی بارگاہ میں کہ الان قدا کا صدری، کہ اب میرا سینہ جو ہے نا وہ اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، یہ ظلم میں اور نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں اور میں جا کر ان سے انتقام لینا چاہتا ہوں، ان منافقوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی والوں کی محبت کیا ہوتی ہے، اور میں جا کر انتقام لینا چاہتا ہوں. پھر مولا نے یہ ارشاد فرمایا حضرت عباس سے کہ اگر آپ جنگ میں جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے ذرا پانی کا انتظام کر دیجئے تاکہ سکینہ بھی منتظر ہے، اور یہاں خیمے میں بیٹھی ہوئی ساری مخدرات بھی انتظار کر رہی ہیں، اور شاید ابھی حضرت علی اصغر کی شہادت بھی درمیان میں ہونی ہے، تو وہ 6 ماہ کا بچہ بھی منتظر ہے، تو پانی لے آئیے. آپ پانی لینے کے لیے گئے تو لشکر نے پانی نہیں دیا، اور ایک جملہ بولا ابن زیاد نے جو یقیناً ہمارے سینوں کی وفا کو چیر کے نکل جائے گا. وہ اتنا شقی القلب ابن زیاد کا بھیجا ہوا جو وہ تھا ابن سعد تھا، ابن سعد نے کہا کہ اگر ساری زمین بھی پانی بن جائے وَهُوَ تَحْتَ أَيْدِينَا، اور وہ پانی ہمارے ہاتھوں میں یعنی ہماری طاقت میں ہو، پھر بھی ہم تمہیں ایک قطرہ نہیں دیں گے جب تک تم یزید کی بیعت نہ کر لو. میں اس لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کی بیعت کا مسئلہ نہیں تھا. بھئی یزید کی بیعت کے لیے تو لڑائی ہوئی تھی، اور حضرت امام حسین نے اس بیعت کا انکار کیا تھا، اسی لیے پھر شہادت کا جام آپ نے نوش کیا ہے، تو آخری قطرے تک یہ لڑائی ہوئی. پھر جس طرح
تعالیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ نے فیصلہ کیا اگر تم پانی نہیں دینا چاہتے تو میں پھر خود اپنی طاقت سے پانی لوں گا۔ پھر آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، امام کے قدم چومتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں اور پھر فرات کا قصد کرتے ہیں، پھر انہیں چیرتے ہوئے اور گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا پھر آپ نے پانی کا ایک چلو بھرا اور سوچا کہ میں ایک گھونٹ اگر پی لوں گا تو شاید زیادہ آسانی کے ساتھ میں پانی پہنچا سکوں، اور اپنے منہ کے قریب کیا لیشربا وتذکر عطش الحسین، تو آپ کو حضرت امام حسین کی پیاس یاد آ گئی، جناب سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، حضرت زینب کی پیاس یاد آ گئی، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، ورما الماء من یدہ، تو آپ نے پانی اپنے ہاتھ سے پھینک کر اپنے نفس اور روح کے ساتھ ایک مکالمہ کیا۔ آپ نے کہا یا نفس من بعد الحسین ہونی، اے میری روح میرے نفس حسین کے بعد تو نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے، وبعدہ لا کنت ان تکونی، تو رہ بھی جائے تو تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اپنا سب کچھ حسین کے قدموں پر قربان کر دو۔ جنید بھائی جب چلو بھرا تھا ہاتھ پانی سے تر تو ہو گیا تھا نا، پانی پھینک دیا ہے پیا نہیں ہے لیکن ہاتھ تو تر ہو چکا تھا نا، وہ بھی آپ نے اپنے ہونٹوں کے ساتھ نہیں لگایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہونٹ تر ہو جائیں، حلق سے پانی نیچے نہ جائے پھر بھی وفا پہ حرف نہ آ جائے۔ اور آپ نے جب اس مشکیزے کو اٹھایا، بھرا وہ مشکیزہ اٹھایا، پھر زید بن ورقہ وہ بدبخت ہے جس نے آپ کے دائیں بازو پہ حملہ کیا، اور وہ دائیں بازو جب کٹ گیا نا تو حضرت عباس نے اس وقت بھی کہا واللہ ان قطعتم یمینی، اللہ کی عزت کی قسم اگر تم نے میرا دائیں بازو بھی کاٹ لیا ہے، انی احامی ابدا عن دینی، میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دین پہ سلامت رہوں گا اور مصطفیٰ کی سبت اور نواسے پہ اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ پرچم گرنے نہیں دیا، پرچم گرنے نہیں جس طرح آپ کے چچا حضرت جعفر نے گرنے علیہ نہیں دیا، السلام نے جنگ موتا میں پرچم گرنے نہیں دیا تھا، حضرت ایک امام بازو زین کٹا العابدین نے دوسرا یہی تو بازو فرمایا نا کٹا، منہ سے تھاما کہ اللہ رب العزت نے دو ذوالجناحین جو ہیں وہ ہمارے خاندان میں رکھے، جعفر بن ابی طالب ہیں اور دوسرے حضرت عباس ہیں۔ پھر حکیم بن طفیل نے حملہ کیا تو آپ کے بائیں بازو کو کاٹا گیا، آپ نے اس وقت بھی محبت کا اظہار کیا، اور پھر آپ نے وہ مشکیزہ جو اپنے دندان میں اٹھایا، ابن سعد نے دور سے دیکھ کر ایک جملہ جنید بھائی بولا، اس نے کہا فواللہ ان شرب الحسین قطرۃ من الماء، اگر حسین اس مشکیزے میں سے پانی کا ایک قطرہ پی لیا نا تو تمہارا آخر تک فنا ہو جائے گا، تم ختم ہو جاؤ گے، لہذا پانی نہ پہنچنے دو۔ پھر وہ کیفیت ہو گئی، آخری لمحہ آ گیا جس کے لیے حضرت عباس کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، امام کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ امام پہنچے تو آپ نے دیکھا وہ مقتول یدین ہیں، ہاتھ جو ہیں وہ بریدہ ہیں اور سر میں بھی شگاف ہے، آپ نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے کو چومتے ہوئے اس سے خون اور مٹی کو ہٹایا اور آخری جملہ بولا الآن ان کا صدا ظہری وقلت ہیلتی۔ جزاک اللہ، آپ تینوں احباب کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہاں پر ایک جملہ اگر اجازت ہو، حضرت ام البنین تک خبر پہنچی، ہاں اللہ اللہ اللہ، کلیجہ چیر دینے والا جملہ، اللہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، فرمایا بیٹے کی خبر بعد میں سنانا، یہ بتاؤ حضرت امام حسین کیسے ان کا کیا حال؟ دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، تیسرا بھی، عباس بھی شہید ہو گئے ہیں۔ کہا یہ بات ٹھیک ہے، بتاؤ حضرت امام حسین کیسے ہیں؟ اللہ، کہا جی وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا گیا اس خبر نے میرے دل کو چیر دیا ہے، اگر میرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے اسی دن کے لیے انہیں دودھ پلایا تھا۔ بس یہی تو ناظرین میں کہہ رہا تھا ابتدا میں، یہی تو بات کہ غازی عباس علمدار علیہ السلام کو ہمارا عشق، ہمارا وجدان کیا ہے، صاحب کچھ بھی نہیں، بس لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بھیجا ہی کربلا کے لیے تھا، بھیجا ہی امام علی مقام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے تھا، کہ آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے۔